جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے خود اعلان کیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى۔ یہ صبح بھی ذکر کرتا ہے، شام کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر رات کو آنکھ کھلے تو تب بھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال صبح و شام اللہ کے ذکر پہ پابندی کرنے والے کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ وارضاها عند ملیککم، اور کون سے اعمال ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والے ہیں؟ وارفعها فی درجاتکم، اور کون سے اعمال ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ملے گی؟ وخیر لکم وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق، اور کون سے اعمال ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان اعمال کو اختیار کرنے سے؟ وَمِنْ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ فَتَضْرِبُوا وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا عَنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اترو، تم لوگوں کو قتل کرو جو کافر ہیں اور کافر شہید کر دیں تمہیں۔ اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اتنا بڑا ہے، بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، رب کو راضی کرنے والا بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور شہادت سے بھی بہتر ہے، اور غازی بننے سے بھی بہتر ہے؟ کون سا عمل ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات۔ اللہ ذوالجلال کے ایسے بھی بندے ہیں جن کی زبان سے گفتگو بڑی خوبصورت نکلتی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک کلمہ اس طرح خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ ہے الحمدللہ، قیامت کو جو ترازو لگے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، گنتی کے 3 سے 4 سے 5 سیکنڈ میں پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد مسلمان ہوں گے اور جتنی عورتیں ہوں گی، ان کی تعداد کے برابر اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے۔ تیسرا کام جسے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، صحیح الجامع کی روایت ہے، مسواک کرنا یہ جہاں منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے، وہاں اللہ ذوالجلال کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتی۔
حدیث میں آتا ہے امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرج، مجھے اتنی مرتبہ مسواک کا حکم دیا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے دانت ہی نہ گرا لوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے تو پھر مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا صبح شام کا کہ کھانے کے بعد میں نے مسواک نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا اسے سبب بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کا آخری عمل جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے جو مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ مسواک پسند کر رہے ہیں۔ آپ نے مسواک لی، اس کو اچھی طرح صاف کیا، اس کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے مسواک کی اور چند ہی لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہی اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی یہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی مالت یدہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ہو جاتا ہے، اور آخری حمل مسواک کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ نوجوان تو اس کو سمجھنے سے آج ویسے ہی دور ہو گئے کیونکہ زیادہ پڑھ گئے، ان کے پاس ڈگریاں آ گئیں، وہ والدین کو ویسے ہی خبطی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرے، جس نے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کرنے والا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسم الجنہ، ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے اسے سمجھ لو۔ ساتھ ہی فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے اس کا دروازہ درمیانہ جو ہے وہ والد ہے۔ چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو۔ اور آپ بھی جانتے ہیں جب آؤٹ لیٹ بنتی ہے، کوئی فیکٹری، کوئی مؤسسہ، کوئی کمپنی بنتی ہے تو جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی جو لک ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہی انسان کو پسند آتی ہے۔ اس لیے دروازہ نہیں کہا، جنت کا درمیانہ دروازہ اللہ ذوالجلال نے باپ کو بنایا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے تو والدین ان کو راضی کرنا سیکھیے۔ کیسے راضی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ میری نیکی، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، پارٹنر ہے، کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ فرمایا سب سے زیادہ اگر کی تمہاری نیکی اور خیر خواہی حسن سلوک کا حقدار ہے تو تمہاری والدہ گرامی ہیں، اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارے والد گرامی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے، اسی طرح ہر آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ،
روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے، بیٹھا زمین پہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز اس سے محظوظ ہو رہے ہیں تو جنتی ہو رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ کرنے والا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے۔ روایت بتاتی ہے کوئی تھا تو نہ تھا، لیکن یہ اکیلے ہی کھانا بھی کھلاتے اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام جو اناؤنس کیا کہ اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچواں عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان يأكل الاكل او يشرب الشرب فيحمد اللہ علیہا۔ ہم نے یہ تو سیکھا اور یہ تو پڑھا اور یہ تو سنا اور یہ تو سنایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ کھانے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ لیکن حدیث یہ بیان کر رہی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1816، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو پانی کا گھونٹ بھی بھرے کہ الحمدللہ، ایک لقمہ بھی کھائے کہ الحمدللہ، اللہ تو نے ہی دیا، تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا۔ یہ بات بات پہ اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتا، ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی حکایت کرتے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائے۔ وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، استغفار تم کر لو،
جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلادھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی قبولیت کی شرائط کو بھی سمجھا دیا۔ اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور کہے میں توبہ کر رہا ہوں، مقصود شہرت ہو، ناموری ہو کہ بڑی دعائیں کرتا ہے، ایسے بندے کی توبہ کیسے اللہ قبول فرمائیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے خلوص نیت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ جب یہ انسان کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک ضروری بات بیان کر دی، فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن كل صاحب بدعہ حتی یدعها، اللہ رب العزت اس بدعتی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے ان اللہ احتجب التوبہ عن كل صاحب بدعہ، اللہ اس شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیتے ہیں جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں اسے محمد مصطفیٰ کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ آپ کی ذات جس طرح بے مثال ہے آپ کے اقوال بھی بے مثال ہے، آپ کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے آپ کے اعمال بھی اسی طرح اعلیٰ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال مبارکہ کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں۔ اخلاص اور بدعت سے دور ہونا، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تیسری شرط الاعتراف، انسان اقرار کرے، اعتراف کرے کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ مومن جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جب انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تبھی اس کی توبہ ہے۔ اگر گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ کے الفاظ بھی اپنی زبان سے بولتا جائے تو ایسی توبہ تو نہیں ہوتی۔ اس لیے قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا اور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو توبہ کر رہا ہوں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، اور توبہ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا پچھلی معافی مل جائے گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا ایک نکتہ لگ جاتا ہے، ایک نشان لگ جاتا ہے۔ فإن هو نزع، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، اور استغفار کرتا ہے، وتاب، اور توبہ کرتا ہے، سقل قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے۔ پانچویں شرط یہ ہے انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم توبہ، شرمندگی یہ بھی ایک توبہ ہے۔
اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو نادم ہو جاؤ اور توبہ کر لو، کیونکہ توبہ یہ ہے الندم والاستغفار، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان عزم کرے، العزم علی اللہ یعود فیہ، اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں۔ جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا۔ ارشاد ربانی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، پھر دوبارہ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جو عزم کر لیے اس پہ پختگی دکھاتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی 7ویں شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کرے۔ اذا عاین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک موت کی غرغراہٹ نازل نہیں ہو جاتی۔ من تاب الی اللہ قبل، من تاب الی اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من، جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ 8ویں شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبة بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ، لا یغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، یہ اس وقت تک دروازہ کھلا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ فمن مات فقد قامت قیامته، جس کو موت آ جائے اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی۔ تو موت سے پہلے پہلے توبہ کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ 9ویں شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کے لیے انسان کو بری مجالس چھوڑنی چاہیے، برے دوست، برا معاشرہ، بری مجالس، اس کو ترک کر دے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس پہنچا اور کہتا ہے حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا 99 جانوں کو ضائع کر دیا اور توبہ کی بات کر رہے۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی مار دیا۔ 100 کا قاتل کسی نیک انسان کے پاس آیا، اس سے پوچھا حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن سنو ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ بستی چھوڑ دو۔ وہ شخص نکلا، فادرکہ الموت، راستے میں سے موت آ گئی، گر گیا۔ اللہ کی نورانی فرشتے آئے، اس کی روح قبض کی ملک الموت نے، اور وہ فرشتے جو اس روح کو جنت میں لے جانے والے تھے وہ بھی موجود ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی موجود ہیں۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہیں یہ توبہ کر کے آیا ہے، اس کو جنت میں لے جانا ہے، دوسرے کہیں نہیں اس نے کوئی عبادت تو کی نہیں ہے، یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ نے ایک اور نورانی فرشتہ بھیجا کہ فیصلہ کرواؤ، قیسوا بینہما، ان دونوں کے درمیان نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی، ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی جن لوگوں کے قریب ہوگا فیصلہ ہو جائے۔ فقاسوا، جو انہوں نے پیمائش کی، فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف ایک بلشت قریب تھا، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں اس شخص کی جس شخص کی نیت خالص ہو، بدعت کو چھوڑ دے، اقرار کر لے، اعتراف کر لے، شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے، عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، موت کی غرغراہٹ سے پہلے
قیامت سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کرے اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ لیکن جن کے پاس مالی طاقت نہیں، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا عمل جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے۔ متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کے 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام، یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی، قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام، یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں۔ اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا ہے، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے،
دو رکعتیں پڑھی ہیں، ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامتن تامتن تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے۔ چوتھا عمل، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ پانچواں کام، ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ 1 درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ نے ذکر میں رکھا۔ نہیں ہو سکتا جس دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں، جس زبان پہ اللہ تعالیٰ کے تذکرے نہیں، نہ اس زبان میں لذت ہوگی، نہ اس دل میں کبھی لذت ہوگی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنتی حسرت نہیں کریں گے، اور حسرتیں ہیں ہی نہیں جنت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس بات پہ جنتی حسرت کریں گے، کاش یہ جو وقت ہم نے ضائع کر دیا اس میں اللہ کا ذکر ہی کر لیتے۔ اور میں یہاں رک کے 3 گزارشیں کروں گا۔ پہلی گزارش، میں اور آپ کون ہیں؟ ذرا تعارف تو کیجئے اپنا۔ وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف الخلق، اشرف الرسل، پوری کائنات سے اعلیٰ، وہ فرماتے ہیں انہو لیغان علی قلبی، میرے صحابہ میرے دل پہ بھی پردہ سا آ جاتا ہے تو میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں کسی مجلس میں بیٹھوں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے آج کہ میں ہر روز کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں؟ یہ وہ ہستی ہے جس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا۔ اگر 100 مرتبہ اور ہر مجلس میں 70 مرتبہ وہ استغفار کرتے تو میں اور آپ کتنے استغفار کے لائق ہیں، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ چھوٹا سا کارڈ، یہ جی ریزلٹ کارڈ ہے، یہ چھوٹی سی ڈگری، لیکن ایک ڈگری قیامت کو بھی ملنے والی ہے، جس کو مومن کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور پھر وہ سب کو کہے گا ہاں او مقرؤ کتابی، آؤ ذرا یہ میری سند تو دیکھو، ڈگری تو دیکھو۔ اور سب سے پہلے جو نظر پڑتی ہے گریڈ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ڈگری مل جانے کے بعد بھی نمبر اچھے نہ ہو پرواہ نہیں لوگ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کو کارڈ یہ ڈگری ہاتھ میں آئے تو تم خوشی ہو جاؤ، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، میں اور آپ اس وقت جو سب سے زیادہ کمی کرنے والے ہیں دعویٰ کرنے کے باوجود، وہ اللہ کے ذکر میں کمی ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آپ اپنے آپ سے پوچھتے، میں بھی پوچھتا ہوں، 24 گھنٹوں میں میری زبان پہ کس کا نام زیادہ ہوتا ہے؟ ماں کے 6 سے 8 بیٹے اور بیٹیاں ہوں، اسی کا نام ماں زیادہ لیتی ہے جس سے پیار زیادہ ہو۔ اپنی 24 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کیجئے، لکھیے اور دیکھیے کہ اس زبان پہ میں نے اللہ کا نام زیادہ لیا ہے کہ دنیا کا نام زیادہ لیا ہے، خالق کا نام زیادہ ہے کہ مخلوق کا نام۔ میں اور آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ، اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے الفاظ خوبصورت بناؤ۔ یہ زبان تو ایک دکان کا تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پتہ تب لگتا ہے کہ اس دکان میں سونا تھا کہ کوئلہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن بس اوقات صرف ایک کلمہ بولتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک کلمہ اللہ کی رضا کا بولتا ہے
اللہ اتنے درجات بلند کر دیتے ہیں کہ انسان کا تصور وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ زبان اچھی بناؤ، زبان نرم بناؤ، زبان میٹھی بناؤ، جس کی زبان میں نرمی آ جائے اللہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں اللہ کرسٹل کے گھر بنائیں گے، گھر میں بیٹھا ہے پورے جنت کو گھر میں بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے 4 نشانیاں بیان کی، جو زبان میں نرمی پیدا کر لے، جو لوگوں کو سلام کہے، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ تہجد پڑھنے والا ہو، یہ گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اور میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت، کھانا اللہ کی نعمت، جب بھی پانی پیو، جب بھی کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ مومن پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں ان احادیث کو پڑھ کے، آپ بھی حیران ہوں گے جب حدیث کی کتاب کھولتے ہیں چند حدیثیں ایسی سامنے آتی ہیں تو ورطہ حیرت میں چلے جاتی، اتنی اللہ کی رحمت وسیع، اور بندے کا خیال ہی کو نہیں کو بدبختی رحمت سے مایوس ہوگا اور محروم ہوگا۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صبح و شام ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جب بھی فارغ ہو یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، واویلا نہ کرو، کہو یہ کیوں نہیں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے، میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں کیا کروں، میرا بینک بیلنس نہیں بن رہا، اولاد کوئی نہیں ہے۔ سوچو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے ہی تم قابل تھے، اور اسی میں ہی تمہاری عظمت ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے برکت ہے، اور سب سے بڑی بات اسی میں ہی تیرے رب کی رضا ہے۔ اپنی رائے، اپنی خواہش کا پابند رب کو نہ بنایا کرو، رب کے فیصلوں کے پابند بنا کرو۔ میں کون ہوں جو اپنی رائے کا اپنے رب کو پابند کروں کہ اللہ یوں کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ماننا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا، جب راضی ہوگا تو اور تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پہلی بھی نعمتوں کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جس سے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو کہے میرے رب کا فیصلہ ہے۔ کوئی پریشانی لاحق ہو، اضطراب ہے، قلق ہے، اس رب نے دور کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس قوم کو پسند کرتے ہیں پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ راضی، جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کو ناراضگی ہی دیتے ہیں، کبھی وہ رضامندی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ بیان کیا ہے رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا تلاش کیا کرو، اور تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرو، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ پہ راضی ہو گیا،
بندہ دعا کرتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، اللہم انا نسألک الرضا، اللہم انا نسألک الرضا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مانگتا رہتا ہے، جب میں راضی ہوتا ہوں، میں جبریل کو کہتا ہوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ پھر جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں اللہ ان کو فرماتے ہیں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، جو ان کے ارد گرد ہے وہ بھی فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ آسمان دنیا پہ اعلان کر دو یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، تم ساری دنیا میں اس سے راضی ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں طریقہ بیان کیا، مسواک۔ یہ منہ کی صفائی کا باعث تو ہے ہی ہے، اس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ میں منع نہیں کرتا کہ برش نہ کرو، کر لیا کرو، لیکن رب کی رضا مسواک میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، آپ باہر نکلتے مسواک کرتے، رات کو اٹھتے پہلا کام مسواک کرتے، اللہ کے رسول سونے لگتے تو سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی، آپ 2 رکعتیں پڑھتے مسواک کرتے، پھر 2 رکعتیں قیام اللیل کی پڑھتے مسواک کرتے۔ اتنی مسواک امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرد، میں اتنی مسواک کا حکم دیا گیا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرے دانت نہ گر جائیں۔ آخری لمحات میں تھے تو سیدہ عائشہ کے بھائی مسواک کرتے آئے، آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ فقیہہ، ایسی زیرک عورت دنیا میں نہیں آئی، اس پاک دامن اور مطہرہ اور طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئی کہ میرے خامد چاہتے کیا ہے۔ بھائی کو بلایا، مسواک لی، اس کو دھو کے صاف کیا، اس کو چبایا، اللہ کے رسول کو پیش کی، آپ نے مسواک کی اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ مسواک کو معمول بناؤ، مسواک سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ 8واں طریقہ جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو راضی کر لے، اور جو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ والد کو ناراض کر لے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو والدین کو راضی کرتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ والد جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے۔ جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو درمیانہ دروازہ بڑا رکھا کرتے ہیں، اور ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ اس لیے والدین کو راضی کرنا سیکھو، اس بات کی کوشش کرو کہ والدین راضی رہے۔